سورہ تغابن. یہ اس سورہ میں توحید اور رسالت آخرت پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور پچھلی امتوں کی تباہی کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں کہ ہر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آخرت کی تیاری کرنی ہے چاہیے. اور اگر بیوی بچے رکاوٹ بنے تو سمجھ لیں کہ وہ انسان کے خیر خواہ بلکہ کیا ہے؟ دشمن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن مدنی ہے. اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، جو اچھی صورتیں بنائی اس کی طرف لوٹنا ہے. یعنی انسان کی شکل و صورت حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے اور سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پاؤں پر چلتا ہے، اچھا ڈریس پہنتا ہے، سکین اس کی خوبصورت ہے. تو انسان 2 بہترین صفات سے مزین کیا گیا، ایک حسن اور ایک بیان کرنا، بولنا بھی وہ جانتا ہے. وہ جانتا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی آسمانوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر چھپی بات بھی جانتا ہے. یہ ہے اس کا کامل علم. کیا تمہارے پاس اس کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے. انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام خوبیوں والا ہے. انسان مرد ہماری رہنمائی کریں گے. جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے. یعنی اس لیے اٹھایا جائے گا کہ تمہیں بتایا جائے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کر کے آئے ہو. چاہے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو تم نے اتارا ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کی برائیاں اسے دور کر دے گا، اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی تو مومن اور کافر کے غبن کا دن ہوگا، خسارے کا دن ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری یاد کا جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر تم پھر جاؤ تو تمہارے رسول پر محض صاف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں، تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے لیے دشمن ہے، سو ان سے ہوشیار رہو. اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے، تمہارا نقصان کرنے والے یہی تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. کون سے؟ اولاد ہماری. تو ان سے کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کرو، انہیں بخش دو. یعنی رشتہ داروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ درگزر کر دو، ان سے ان کو معاف کر دو. یعنی اگر کوئی ان سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر معاف کر دینا چاہیے.
تمہارے مال تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سنو، اطاعت کرو، خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے۔ یعنی ہر روز یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ 2 دفعہ اس بارے میں آ گیا ہے، دل کی تنگی کے بارے میں، شخا اور صدقہ خیرات وہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، تنگی دور کرتا ہے، دلوں کو گھبراہٹ کی دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کبھی کوئی تنگی ہو تو کیا کرنا؟ پھر صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، آپ کے دل کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، بے حد بردبار ہے۔ یعنی اس اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کے بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ الطلاق، اس سورہ میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ کچھ مسائل کا حل سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا تھا، لیکن جو رہ گئے تھے وہ اس سورہ میں بتائیں گے۔ سورہ طلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات 2 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اسے خود پر ہی ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یعنی زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے۔ عدت میں عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب ہو، تو اس وقت مرد جو ہے بیوی کو نکال سکتا ہے۔ یعنی ایک طلاق دی، بیوی کو گھر میں ہی رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ دل مائل ہو جائے تو تم رجوع کر لو، اس لیے۔ لیکن ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، ادھر سے مرد نے طلاق دی اور ادھر سے چلو نکل جاؤ ہمارے گھر سے، یعنی اسی وقت اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھی، بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کرے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ اور اس کے لیے آگ سے نکل کر جنت کے جانے کا راستہ بنا دے گا، اور ہر جگہ سے راستہ بنا دے گا جو لوگوں پر نے تنگ کر دیا ہے۔ یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنستے ہیں، اللہ اس کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دیتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ پھر یہ بھی معنی اس کا، اللہ نے اس کو جو بھی رزق دیا تو اس کو اس پر مطمئن کر دے گا، دل میں تنگی ہی نہیں رہے گی اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر دینے والا رہنے والا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ بہت دعائیں کی مسئلہ حل نہیں ہوا، نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ جائے اس کی مشکلیں پھر آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اگر تمہیں شک ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا، اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ واضح حمل کر دیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔
یعنی ہے سے مایوس ہو چکی، یعنی طلاق کے بعد یعنی وہ چھوٹی بچی ہیں یا ان کو حیض آنے بند ہو گئے ہیں، دونوں صورتوں میں کتنی عدت ہے؟ 3 ماہ۔ یہ تقویٰ کے فائدے ہیں، خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان ہو رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اجر عظیم حاصل ہوتا ہے۔ جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو، چاہے مہینوں میں خرچ کرنا، دودھ پلانے والے کے لیے انہیں کھانے پینے کا سامان دینا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، اسے اس کا اجر عطا کرے گا، اور انہیں بھی وہی رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تم انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو اور ان پر، اور اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائے تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو۔ اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلدی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے وہ اس میں خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کو جو اس نے دیا۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلدی آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جہاں بھی تنگی ہوگی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آسانی کر دے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرنے کا بیوی پر تو وہ کرتے رہو، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیتے رہو، تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ بہت دفعہ ہمارے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں کو حق جو ہے وہ اس کا روک لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ اپنا حق روک لیتا ہے۔ وہ کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ سو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، اور ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی جانب نکال لائے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق بنایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جسے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اسی کی مثل ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جہاں پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا۔ اگر آپ اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیتے تو امت پر بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو خود ختم کیا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام تحریم ہے، یعنی مطلب حرام کرنا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہو کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ میں نہیں کروں گا، تو پھر اس کا کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا۔ اور جب کہ نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی، پھر جب اس نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا تو کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اسے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا خوب باخبر ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اخلاق۔
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے خبر دے دی. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی ڈیٹیل بتائی جائے، بس تھوڑا سا ہاں ہوں کر دیا اور بات ختم. اس طرح باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. یعنی بعض کا ایسے ڈیٹیل بتانے سے کیا ہوتی ہے، بات خراب بھی ہو جاتی ہے. تو سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام ہوتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے کے جاتا، یعنی بات کو بڑھاتا نہیں بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کو ختم کیا، مقصد سے زائد بات نہیں کی. وہاں ناراض ہونے تانا دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دی کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی بات ختم. کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں میں اور ان کو نپٹانے میں، پھر سننے میں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو آپس میں دل بھی دور ہو جاتے ہیں اس سے. اور اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین اور اس کے بعد تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والیاں، روزہ دار بیویاں، بیوہ اور کنواریاں ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند مزاج اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. یعنی انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی، جہنم کی شدت ہوگی. اس آیت سے دیکھا جائے کہ کس کو خطاب ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے آگ سے بچو. ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ سے ڈرایا جا رہا ہے. ہاں غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج معذرت نہ کرو، یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی ہر شخص دن میں کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اس لیے لازماً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہے، تاکہ اسے دنیا میں ہی بچا جا سکے اور کل اس پر ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ. تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں جانب دوڑا ہوگا. وہ کہیں گے ہائے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہمارا نور مکمل کر دے، ہمیں بخش دے. بلا شبہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ توبہ کا فائدہ بتا دیا گیا. سچی توبہ سے 4 چیزیں ملتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے، زبان سے استغفار کرنا، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا، تیسرا دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم رکھنا، اور چوتھا برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا. یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بن رہے ہیں، جو مجلس جو گناہ کا سبب بن رہی ہے اس سے قطع تعلق ہو جانا. یعنی سچی اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. تو یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر ہوگا، اس سے نور حاصل ہوگا. تو نور پل صراط پر ملے گا، نور کے ساتھ ہم گزریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں، عمدہ شاہ سواروں کی طرح گزریں گے اور کہتے جائیں گے سلیم سلیم، اللہ سلامتی سے گزار دے، اللہ سلامتی سے گزار دے. اور دیکھا جائے تو وہ کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو چمک رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن آپ کے اپنے اندر سے، اپنے جسموں سے نور نکل رہا ہوگا. مسجد کی طرف پیدل جانا، اس سے نور ملتا ہے. جمعرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے. حج و عمرہ پر سر منڈوانے والوں کے لیے نور کی بشارت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے کب کرنی ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا اور صدقہ نور ہے. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے کلام کا، دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. اللہ ہم سب کو بھی ایمان کی حالت میں رکھے اور ہمیں بھی نور عطا فرمائے. اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان سے سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا. تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف جنگ کے لیے نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے لیے کچھ بھی کام نہ آئے۔ ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے۔ آپ سب بھی اپنے لیے مانگے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا کرتے ہیں، تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ کس نے؟ ہاں جی، حضرت آسیہ نے اللہ سے نجات کا سوال کیا، یعنی اللہ سے مانگا تو کیا مانگی؟ جنت مانگی۔ سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑ دیں۔ جب فرعونی انہیں چھوڑ کر جاتے ادھر سے ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کر دیتے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، آخر تک پس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے اس کے لیے گھر سے ان کا جنت کے گھر کا پردہ ہٹایا اور ان کو دنیا میں ہی دکھا دیا تھا۔ یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ وکانت من القانتین، یعنی قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی ہمیشہ کرنے والی اطاعت۔ کوئی کام شروع کرنا ہو تو مستقل متواتر کرتے رہیں اور کرتے ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن سمجھنا آسان فرما دے۔ اللہ جو سمجھے اس کو ہم عملوں میں لا دیں، ہمارے عملوں میں لا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عملوں میں لا دے۔ یا ارحم الراحمین شیطان ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا، اللہ ہماری راہ میں حائل ہوتا ہے، ہمیں رکاوٹیں بناتا ہے ہمارے راستے میں۔ اللہ یہ اپنی رحمت سے یہ رکاوٹیں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین پہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار بڑے سیاکار، اللہ تیری رحمت کے طلبگار، یا ارحم الراحمین ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جو رات کی تاریکیوں میں کیے، جو دن کے اجالے میں کیے، جو جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے، اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو یہاں پہ سنا جو سنایا، یا ارحم الراحمین تیری رضا کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اللہ تو ہم سے یہ سب کچھ قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین سب کچھ قبول فرما لے۔ اللہ جس طرح سے یہ علم حاصل کرنا چاہیے تھا، اللہ جس طرح سے یہ سننا چاہیے تھا، اللہ اس میں کمی رہ گئی۔ یا ارحم الراحمین تو یہ کمیاں ہماری دور فرما دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ اللہ جو گناہ ہوا اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ جو سننے میں کوتاہی ہوئی، جو سنانے میں کوتاہی ہوئی، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب میں جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو راحتوں میں بدل دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا ارحم الراحمین جب موت کا فرشتہ آئے تو یا ارحم الراحمین اس کے ساتھ تیرا جنت کا پیغام بھی آئے۔ یا ارحم الراحمین جیسے حضرت آسیہ کو دنیا میں ہی جنت دکھا دی گئی تھی، یا ارحم الراحمین ہمارے بھی اعمال ایسے فرما دے کہ ہمیں بھی دنیا میں ہی ہماری جنت دکھا دی جائے۔ اللہ ویسے اعمال تو نہیں ہے، اللہ ویسے اعمال تو نہیں کر سکے اللہ، لیکن تو جو چاہے کروا سکتا ہے اللہ۔ ہم میں وہ طاقت نہیں کہ ہم وہ نیک اعمال کر سکیں، لیکن اللہ جس کو تو ہدایت دے، جس کو تو ہدایت کے راستے پہ چلا دے، یا ارحم الراحمین ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
یا ارحم الراحمین ہمیں گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلانا، ایسے راستوں پہ چلانا جو نیک لوگوں کا راستہ ہو، تیرے قریب رہنے والوں کا راستہ ہو، تیری قربت والوں کا راستہ ہو۔ اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما، اللہ آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما، اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں امن عطا فرما دے، اللہ اپنی ایک سکون عطا فرما دے، سکینت عطا فرما دے، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیرے فضل کا مانگتی ہیں، یا ارحم الراحمین اپنا فضل عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے، ہم سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے۔ یا ارحم الراحمین امت مسلمہ کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کر دے، ہم سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین جو کافر قومیں ہم پر مسلط ہیں، اللہ ان کو دور فرما، ہم سب مسلمان ان کا مقابلہ کر سکیں، اللہ ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا، یا ارحم الراحمین ان کو ہم پر مسلط نہ کرنا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اسلام پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم آزادی سے ملک میں اسلام پر عمل کر سکیں، تیری نماز پڑھ سکیں، تیرے روزے رکھ سکیں، تیرے لیے باتیں کر سکیں، اللہ اسے تیرے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر سکیں۔ یا ارحم الراحمین باطل قوتوں کا سر قلم کر دے، اللہ تو ہی ان کا سر قلم کر سکتا ہے، اللہ باطل قوموں کا سر قلم کر دے۔ یا ارحم الراحمین جب آخرت کی گھبراہٹیں ہوں گی، اللہ ہر ایک اپنی گھبراہٹ میں ہوگا، اللہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس وقت گھبراہٹوں میں امن عطا فرمانا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ پل صراط پر چڑھنا آسان فرما دینا، اللہ اپنا دنیا سے اتنا نور ہم اکٹھا کر لیں کہ اللہ اس پر چلنا بہت آسان ہو جائے، اللہ پل صراط پہ چڑھنا آسان ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین اپنا نور عطا فرما دینا، اللہ ہمارے جسموں میں نور، ہمارے بالوں میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری سماعت میں، ہمارے ہاتھوں میں، ہر جگہ نور ہی نور عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نور نور عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جس طرح سے باتیں کرنی ہے اللہ، رمضان اس طرح سے نہیں گزار سکے اللہ، یا ارحم الراحمین ہمیں اس طرح کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اس طرح کی باتوں کی توفیق عطا فرما دے، جس طرح کا حق ہے اللہ وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب سے یہ روزے قبول فرما لینا، اللہ تیری رضا کی خاطر رکھے، اللہ تو قبول فرمانا، اللہ نمازیں تیری خاطر پڑھی، اللہ تو قبول فرمانا، تراویحیں ادا کی، اللہ تیری خاطر ادا کی، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو جائے، اللہ ریاکاری والے کاموں سے محفوظ فرمانا، اللہ دل کے بغض اور کینہ، حسد اور نفاق والی بیماریوں سے محفوظ فرمانا، ہمارے دلوں کو صاف پاک کر دے، امن والا کر دے۔ یا ارحم الراحمین قلب سلیم عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین قلب سلیم عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کی دعائیں ہیں، اللہ تمنائیں ہیں، اللہ ہم سب کی تمنائیں پوری فرمانا، اللہ جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ ہر ایک دعا سننا، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین جو بھی یہاں پہ تمنا لے کر آیا ہے، جس کے دل میں جو خواہش ہے اللہ تو جانتا، میں نہیں جانتی، اللہ سب کی خواہشیں پوری فرما دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، ہمارے بیٹوں کی اچھی ملازمتیں عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے، اللہ جن کے بچے نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے، یا ارحم الراحمین ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا، اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ان کے قبر میں آسانیاں فرما دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دے ان کو۔ یا ارحم الراحمین جس طرح سے انہوں نے ہمیں پالا پوسا، محبت کی، پیار کیا، اللہ ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کرنا، مہربانی کا معاملہ کرنا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.